معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔ یوٹیوب چینل اردو زبان و ادب میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں اردو زبان و ادب میں اولیت کے حوالے سے کچھ اہم سوالات اور اس کے جوابات پیش کریں گے۔ یہ سوالات اور جوابات مقابلہ جاتی امتحانات جیسے نیٹ JRF، لیکچرر، اسی طرح سے TGT PGT وغیرہ امتحانات کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ جو سیریز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اردو زبان و ادب کی بہت اہم کتابوں سے یہ سیریز تیار کی گئی ہے، اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے اور اپنے مفید مشوروں سے نوازیں گے۔ شکریہ۔ آئیے اب سوالات دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کون سے ہیں اور ان کے جوابات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے کہ اردو کا سب سے پہلا اور قدیم نام۔ تو اردو کا پہلا اور سب سے قدیم جو نام ہے وہ ہندوی ہے۔ اردو زبان کو سب سے پہلے ہندوی کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، اس کے بعد ہندی، ہندوستانی، ریختہ، اردو معلیٰ ہے نا، گجری، دکنی وغیرہ نام سے بھی اردو زبان کو مختلف ادوار میں اور مختلف علاقوں میں جانا گیا۔ اگلا سوال ہے زبان کی حیثیت سے لفظ اردو کا سب سے پہلے استعمال کرنے والا شخص۔ تو اس کا جواب ہے میر محمدی مائل دہلوی۔ 1762 میں انہوں نے سب سے پہلے اردو لفظ کا استعمال بحیثیت زبان کے کیا تھا، اور یہ جو تحقیق ہے یہ پروفیسر مسعود حسین خان کی ہے۔ اگلا سوال ہے اپنی فوج کے ایک گروہ کے لیے سب سے پہلے اردو معلیٰ نام استعمال کیا تھا۔ تو اپنی فوج کے لیے گروہ کے لیے سب سے پہلے اردو معلیٰ نام کا استعمال سلطان محمد غوری نے 1027 عیسوی میں کیا تھا۔ اسی طریقے سے اگلے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے فوجی لشکر کی حیثیت سے اردو لفظ مروج ہوا، تو وہ سن ہے 1027 عیسوی۔ پھر اگلا سوال اردو کا پہلا شاعر۔ تو اردو کا پہلا شاعر جو ہے وہ مسعود سعد سلمان لاہوری ہیں، جن کا دور 1046 عیسوی سے 1121 عیسوی تک مانا جاتا ہے۔ مسعود سعد سلمان لاہوری کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان کے 3 دیوان تھے، پہلا عربی، دوسرا فارسی اور تیسرا ہندوی، جس کا تذکرہ امیر خسرو نے اپنے دیوان قرۃ الکمال میں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کے پہلے باقاعدہ ادیب کون سے ہیں؟ وہ ہیں شیخ بہاؤالدین باجن۔ یہ بقول شمس الرحمن فاروقی صاحب کے ہیں، اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ ہے 1388 عیسوی سے 1506 عیسوی تک۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو زبان کو سب سے پہلے پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ تو یہ ہے شمالی ہند سے آنے والے صوفیاء کرام۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں پہلی مرتبہ لفظ اردو کو اپنی تصنیف میں استعمال کرنے والا شخص۔ تو اس کا جواب ہے مغل بادشاہ بابر، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی 1526 میں بنیاد رکھی تھی۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ بابر نے اپنی کس تصنیف میں پہلی مرتبہ لفظ اردو کو استعمال کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے تزک بابری، جسے بابر نامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بابر کی خود نوشت سوانح ہے، یعنی آٹو بایوگرافی ہے، جس میں بابر نے لفظ اردو کو پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا ہندوستان میں۔ اگلا سوال ہے قدیم اردو کو دکنی نام دینے والا پہلا شخص۔ تو اس کا جواب ہے قریشی بیدری۔ پھر اسی سے متعلق ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے کہ برید شاہی دور کا سب سے پہلا شاعر۔ دیکھیے جب بہمنی سلطنت کا زوال ہوا اور یہ سلطنت 5 ٹکڑوں میں بٹ گئی، تو اس میں ایک سلطنت تھی برید شاہی۔
قریشی بیدری دراصل بہمنی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب 5 سلطنتوں کا قیام ہوا تو اس میں ایک برید شاہی تھی جس سے قریشی وابستہ ہو گیا تھا، تو یہ برید شاہی دور کا سب سے پہلا شاعر اسی لیے مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو زبان کو حکومتی سرپرستی دینے والی پہلی سلطنت، تو اردو زبان کو اپنی سرپرستی دینے والی پہلی جو حکومت تھی وہ بہمنی سلطنت تھی، جس کو تاریخ فرشتہ میں فرشتہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اردو کی پہلی صنف ادب جس میں پہلی ادبی تخلیق پیش کی گئی تو وہ صنف ہے مثنوی۔ اردو کی پہلی شعری صنف ادب جس میں پہلی شعری تخلیق پیش کی گئی تو وہ ہے مثنوی، یعنی ادبی لحاظ سے بھی اور شعری لحاظ سے بھی جب ہم اصناف کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں بھی مثنوی ہی کا نمبر آتا ہے۔ اردو کی پہلی طبعزاد مثنوی وہ ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جس کا سن تخلیق جو ہے وہ 1421 سے 1435 تک مانا جاتا ہے۔ اب اسی کے حوالے سے قدم راؤ پدم راؤ کے حوالے سے کئی سوالات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں جو کہ بہت اہم ہے کہ دکن کی پہلی اردو مثنوی، تو اس کا جواب ہوگا قدم راؤ پدم راؤ۔ اردو کی پہلی تربیہ مثنوی، تو اس کا بھی جواب قدم راؤ پدم راؤ ہوگا۔ اسی طریقے سے دکن کی پہلی اردو تربیہ مثنوی، تو اس کا بھی جواب قدم راؤ پدم راؤ ہوگا۔ اسی طریقے سے تبدیلی روح کے تصور کو پیش کرنے والی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ اب اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے کہ اردو کی پہلی مثنوی جس کا اصل نام کسی کو نہیں معلوم، تو وہ ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ اس کا نام اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس مثنوی کے جو شروع کے صفحات ہیں اور آخری صفحات ہیں وہ غائب ہیں، تو اس لیے اس کا نام اس مثنوی کے سر ورق پہ نہیں تھا، اور بعد میں تحقیق کر کے اور بلکہ قیاس لگا کر اس کا نام اس کے کرداروں کی بنیاد پر قدم راؤ پدم راؤ رکھا گیا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی سب سے پہلے دریافت کس نے کی، تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق صاحب نے، جو اردو زبان و ادب کے بابا اردو کہے جاتے ہیں، جنہوں نے بہت خدمت کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس کی دریافت کی تھی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا سب سے پہلے کس نے اور کس مجلہ میں تعارف کرایا تھا، تو نصیر الدین ہاشمی، جن کو دکنیات پر کافی عبور حاصل ہے اور دکن میں اردو ان کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس کا تعارف کرایا تھا مجلہ معارف میں۔ اگلا سوال ہے سب سے پہلے کس مثنوی کے 2 کرداروں کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا، تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا وہ مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، جس میں ایک راجا قدم راؤ ہے اور اس کا ایک وزیر پدم راؤ ہے، انہی کو بنیاد بنا کر اس مثنوی کا نام قدم راؤ پدم راؤ رکھا گیا۔ اب مصنف نے اس کا نام کیا رکھا تھا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ سب سے پہلے کس محقق نے مثنوی کے 2 کرداروں قدم راؤ پدم راؤ کو بنیاد بنا کر اس کا نام مثنوی قدم راؤ پدم راؤ رکھا، تو نصیر الدین ہاشمی صاحب نے ہی یہ نام دیا تھا۔ اردو کے پہلے مثنوی نگار ہیں فخر الدین نظامی بیدری، یا فخر الدین نظامی بھی ان کا نام آتا ہے، یہی تھے، یعنی جو ان کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ اس کے مصنف۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے۔ اردو کے پہلے نظم گو شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ اردو کی پہلی نثری تصنیف، تو اردو کی پہلی نثری تصنیف ہے رسالہ معراج العاشقین۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے اردو کے پہلے نثر نگار، تو یہ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اگلا سوال ہے اردو میں سب سے پہلے تصوفانہ مضامین بیان کرنے کی روایت کس نے ڈالی، تو یہ ہے میرا جی شمس العشاق۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کے سامنے پیش ہے اپنے شعروں کو دوہے کا نام دینے والا اردو کا پہلا شاعر، تو اس کا جواب بھی میرا جی شمس العشاق ہے۔ ٹھیک ہے، دکن میں مثنوی کی شکل میں مرثیہ لکھنے والا پہلا شاعر یہ اشرف بیابانی ہے۔ دوسرا
اس کے آگے دیکھتے ہیں، دکن میں سب سے پہلی مثنوی کی شکل میں مرثیہ لکھی گئی تصنیف تو نوسریہار ہے، اور اس کے مصنف اشرف بیابانی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ فارسی غزلوں کی ردیفوں کا اردو میں ترجمہ کر کے اپنی غزلوں میں تجربہ کرنے والا پہلا شاعر، تو یہ ہے محمد دہدار فانی، جو کہ عادل شاہی دور کے شاعر ہیں. انہوں نے یہ کارنامہ پہلی بار انجام دیا تھا. اگلا سوال ہے، دکن کے 3 درباروں نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی سے وابستہ پہلا اردو شاعر، تو یہ حسن شوقی ہیں، جو بالترتیب تینوں درباروں سے وابستہ رہے ہیں. اگلا سوال، بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ابراہیم نامہ. ٹھیک ہے، جو کہ عبدل کی مثنوی ہے. اردو کی پہلی سب سے طویل مثنوی مانی جاتی ہے، تو یہ ہے خاور نامہ، جس کا مصنف رستمی ہے. اگلا سوال ہے، اردو کی پہلی باقاعدہ رزمیہ مثنوی، تو یہ ہے خاور نامہ. ٹھیک ہے. رزمیہ مثنوی ایسی مثنوی ہوتی ہے جس میں جنگی واقعات وغیرہ، جنگوں کا بیان وغیرہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عادل شاہی عہد کی پہلی عشقیہ مثنوی، تو یہ ہے چندر بدن و مہیار، اور اس کا جو مثنوی نگار ہے یا مصنف ہے وہ ہے مقیمی. اس کے بعد اگلا سوال ہے، جو کہ بہت اہم سوال ہے، اور کئی بار نیٹ وغیرہ کے امتحانات میں یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ حاسدوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا پہلا اردو شاعر، تو وہ شاعر تھا نصرتی، جو کہ آپسی جو چپکلش ہوتی ہے شاعروں کی، یا جو مار کارائیاں ہوتی ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ مارا گیا تھا. اس نے کئی ساری ہجویات لکھی تھیں اپنے مد مقابل شعراء کے. اگلا سوال ہے، تاریخ اسکندری، جس کو فتح نامہ بہلول بھی کہا جاتا ہے، کے متعلق سب سے پہلے جانکاری دینے والا محقق، تو یہ اس کے متعلق جانکاری دینے والے جو محقق تھے وہ مولوی عبدالحق صاحب تھے. ریختی کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون تھا، تو اس کا جواب ہے ہاشمی بیجاپوری. گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی، تو اس کا صحیح جواب ہے کتب مشتری. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی لکھنے والا شاعر، تو کتب مشتری کا جو مصنف تھا وہ تھا ملا وجہی، ہے نا. تو پہلی تبازات مثنوی جو کتب مشتری تھی اس کا مصنف ملا وجہی تھا. تو ظاہر سی بات ہے ملا وجہی پہلی تبازات مثنوی لکھنے والے شاعر بھی ہوئے. اسی طریقے سے کتب مشتری کی دریافت کر کے اسے شائع کرنے والا محقق، تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق، جنہوں نے 1938 میں اس کی دریافت کر کے اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا. اگلا سوال دیکھتے ہیں، شاعری میں دکن کے بجائے تمام ہندوستانی شعراء سے مقابلہ کرنے والا پہلا اردو شاعر، تو اس کا صحیح جواب ہے ملا وجہی، کیونکہ یہ اس زمانے میں دکن کا بڑا نامور اور بلند پایہ شاعر و ادیب تھا. اس کو اپنی شاعری اور اپنی نثر پر بہت فخر تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ مقابلہ یا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں دعویٰ کیا تھا. اردو کا پہلا شاعر جس نے شاعری کے متعلق یہ کہا کہ لفظ و معنی دونوں کی اہمیت یکساں ہے، اور شاعری میں ربط کلام اور سادگی و سلاست ضروری ہے، تو یہ جو قول ہے، یہ جو کوٹیشن ہے، یہ جو بات ہے یہ ملا وجہی کی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے، اردو کی پہلی نثری داستان، تو سبرس ہے. دکن کی پہلی نثری داستان، تو اس کا بھی جواب سبرس ہی ہے. اردو کی پہلی غیر تبازات نثری داستان، تو اس کا بھی جواب سبرس ہی ہے. سبرس کے تعلق سے بہت سارے سوالات مقابلہ جاتی امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس پہ خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے. اردو کی پہلی نثری تمثیلی داستان، تو اس کا بھی جواب سبرس ہے. اردو کی پہلی ادبی نثری کتاب، اس کا بھی صحیح جواب سبرس ہوگا.
اردو کی پہلی مربوط ادبی نثری کتاب، تو اس کا بھی صحیح جواب سبرس ہے۔ عشائیہ کے اولین نقوش ملتے ہیں، تو یہ بھی سبرس میں ہی آپ کو ملتے ہیں۔ اردو میں غیر مذہبی نثر کا بانی وہ ہیں ملا وجہی صاحب۔ اردو کے پہلے تمثیل نگار ملا وجہی، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے داستان نگار، تو یہ بھی ملا وجہی کو یہ مقام حاصل ہے۔ اردو زبان، اپنی زبان اردو کو سب سے پہلے زبان ہندوستان کہا ہے، تو یہ کہنے والے ملا وجہی ہیں، جنہوں نے اپنی زبان یعنی اردو کو پورے ہندوستان کی زبان کہا تھا۔ ملا وجہی نے اردو کو زبان ہندوستان اپنی کس تصنیف میں کہا ہے؟ تو انہوں نے یہ بات سبرس میں کہی ہے۔ سبرس کی دریافت کر کے اسے شائع کرنے والا محقق، اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق نے 1932 میں یہ کام انجام دیا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، تو اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو مانا جاتا ہے، تو اس کا بھی صحیح جواب محمد قلی قطب شاہ ہے، جو کہ قطب شاہی خاندان کا حکمراں تھا۔ اگلا سوال ہے حافظ شیرازی کی غزلوں کا اردو میں ترجمہ کرنے والا پہلا شاعر، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے اس سوال کا وہ ہے عبداللہ قطب شاہ۔ یہ بھی قطب شاہی خاندان کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، باقاعدہ درباری قصیدہ لکھنے والا پہلا اردو شاعر، تو یہ ہے ملا غواصی، ٹھیک ہے۔ اردو قصیدے کی تاریخ میں ملا غواصی کا نام بہت اہم ہے۔ اردو کا پہلا مشہور و معروف شاعر جس کے نام، تاریخ کے پیدائش اور جائے پیدائش تینوں کے بارے میں اختلاف ہے، تو یہ ہے ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ولی دکنی۔ اردو شاعری میں سب سے پہلے لفظ تصوف کا استعمال کرنے والا شاعر، تو یہ ہے ولی دکنی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے دکنی ادب میں کسی نے بھی اپنی شاعری میں تصوف لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے، اگرچہ موضوعات تصوف کے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار لفظ تصوف کو اپنی شاعری میں استعمال کرنے والے شاعر ہیں ولی دکنی۔ ولی دکنی سے ہی متعلق اگلا سوال ہے، کس شاعر کے دیوان کے دہلی میں آمد سے شمالی ہند میں اردو شاعری کے باقاعدہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی دکنی۔ جب ولی دکنی کا دیوان دہلی آیا تو لوگ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے، ورنہ اس سے پہلے جو دہلی میں یا شمالی ہند کے جو شعراء تھے وہ اردو شاعری میں محض ذائقہ بدلنے کے لیے یا تفریحاً اردو کے اشعار کہا کرتے تھے، لیکن ولی کے دیوان نے ایک ماحول بنایا اور لوگوں کو اردو شاعری کی طرف متوجہ کیا۔ اگلا سوال ہے، دکن اور شمالی ہند کے درمیان ادبی پل کا کام کرنے والا پہلا شاعر، تو دکن اور شمالی ہند کے درمیان ادبی پل کا کام کرنے والا جو شاعر تھا وہ ولی دکنی ہی تھا۔ ولی دکنی ہی تھے جن کے دیوان کی شمالی ہند بالخصوص دہلی میں آمد کے بعد یہ کام انجام ہوا۔ ایک طریقے سے ولی دکنی نے شمال اور جنوب کو جوڑنے کا کام کیا تھا، تو اسی تعلق سے یہ سوال تھا۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔